بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قارئین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو بہت حلیم ہے، جس نے انسان کو زیادتیوں اور نافرمانیوں میں بڑے ہوئے ہونے کے باوجود کبھی فوری طور پر نہیں پکڑا، بلکہ رحم کا سلوک کرتے ہوئے اس نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا تاکہ انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو سکے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے وافر حصہ عطا فرماتا ہے تاکہ پاک نمونہ بن کر دنیا کی اصلاح کر سکیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء بھیجے، جن میں سے تقریباً 26 کے حالات تو قرآن پاک کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ ہر نبی کے ساتھ الگ الگ مشکلات اور واقعات پیش آئے۔ ہر نبی کی کچھ باتیں اور پیش آنے والے حالات دوسروں سے مختلف تھے۔ اس کی بڑی وجہ اس زمانے کے حالات تھے۔ تو قارئین، انبیاء کی کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ حضرت آدم کی بات کریں تو ان کی کہانی سب سے الگ لگتی ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے نبی تھے، جن کو ابو البشر کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ پہلے نبی تھے، پہلے انسان نہیں تھے۔ لفظ آدم سے عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ پہلے انسان تھے، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ ان سے پہلے بھی انسان موجود تھے۔ پہلے انسان موجود تھے تو نبی مبعوث کیے گئے نا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، اور نائب بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کا علم دیا تھا اور بتایا تھا اور خبر دی تھی کہ میں ایک انسان زمین پر نائب بنا کر بھیج رہا ہوں۔ حضرت آدم پہلے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء یعنی صفات کا علم دیا۔ زبان سیکھنے کا علم بھی آپ کے ذریعے ہی جاری کیا گیا۔ سورہ نمل کی تفسیر کے مطابق آپ کو عربی زبان الہاماً سکھائی گئی تھی، جب آپ نے دوسروں کو سکھائی تھی۔ کھیتی باڑی کا طریق بھی حضرت آدم نے سیکھا اور سکھایا۔ 4 دیواری والا گھر بنانا بھی حضرت آدم علیہ السلام نے ہی شروع کیا۔ خانہ کعبہ بھی سب سے پہلے حضرت آدم نے بنایا تھا۔ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا اور ان کے ساتھی عراق کے ایک سرسبز علاقہ، جسے جنت فی الارض کا نام دیا گیا ہے، میں رہا کرتے تھے۔ یہ جگہ باغات اور نہروں سے بھری ہوئی تھی اور بہت خوبصورت اور سرسبز تھی، بہت زیادہ پھلوں والی جگہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں رہنے کے لیے اور وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم یہاں رہو اور با فراغت کھاؤ پیو۔ لیکن ایک کام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا۔ کچھ ایسا ہوا کہ بشری غلطی کی وجہ سے آپ اس شجر ممنوعہ کے پاس چلے گئے، یعنی جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ کام آپ سے سرزد ہو گیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے سارے، آپ کو وہاں سے ارضی جنت سے نکال کر دوسرے مقام پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خاندان میں ایک خاص واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کیا ہے۔ یہ ان کے 2 بیٹوں کے درمیان ہونے والے ایک جھگڑے کی بات ہے۔ ان کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل اور حابیل دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک قربانی پیش کی، مگر جو چھوٹا بیٹا تھا حابیل، اس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور بڑے کی نہیں کی۔ اب جو بڑا بھائی تھا اس کو بہت غصہ تھا اپنے بھائی پر، اس نے ایسے کہا کہ میں تو تمہیں قتل کروں گا۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا میرا کیا قصور ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں کو قبول کرتا، متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اور اس نے میری طرف قربانی قبول کر لی ہے۔ ہاں ایسا ضرور ہے کہ اگر تم نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ بہرحال بڑا بھائی غصے میں تھا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد اس کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کا کیا کروں۔ اتنے میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کوا اس کے پاس بھیجا جس کے منہ میں ایک مرا ہوا پرندہ تھا۔ اس کوے نے پرندہ اس کے سامنے زمین کو کریدا، اس کے اندر وہ پرندہ رکھا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اب جو بڑا بھائی تھا قابیل، اس نے اپنا سر نوچ لیا اور وہ رونے لگا اور وہ کہنے لگا کہ میں تو ہلاک ہو گیا ہوں۔ لیکن بہرحال اب وہ ایسا کر چکا تھا، پھر اس نے کوے کی ہی تقلید میں اپنے بھائی کو دفنا دیا۔ گویا یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ تو قارئین، ہماری یہ آج کی کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔